اسٹیج پر جلوہ فرما علماء ملت اسلامیہ و طالبان علوم نبویہ، معزز و مکرم سامعین کرام، پردہ نشین اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين آمين آمين، بجاه سيد المرسلين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کس زبان سے ہو گیا مدح خوان اہل بیت، کس زبان سے ہو گیا مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ اور ان کے پاکی کا قرآن کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور ہائے کس شقی کی حکومت ہے، کیا تماشا ہے، کس شقی کی حکومت ہے، کیا تماشا ہے، دن دہاڑے رک رہا ہے خاندان اہل بیت، دن دہاڑے رک رہا ہے خاندان اہل بیت، اور سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے پوچھ لے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے پوچھ لے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے پوچھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، آئیے عرض و معروض سے قبل کہنے اور سننے سے پہلے سلف صالحین کے طور طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے سارے جہان کے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا سید المرسلین باعث ایجاد عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں، والہانہ انداز میں جھوم جھوم کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ آپ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اسی وجہ سے
بلا تمہید کے میں اپنی گفتگو کو شروع کروں گا۔ گزشتہ کل جو ہم نے سماعت کیا کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کا انکار فرما دیا، ان لوگوں کو پیچھے لیتے ہوئے یہ سب کے پیچھے اس میں سے الگ درود پاک علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تو آپ نے مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں آپ ایک عام پناہ گزین کی حیثیت سے آپ وہاں مقیم ہو جاتے ہیں۔ نہ تو آپ نے یزید ابن معاویہ کے خلاف کسی طرح کا کوئی لشکر تیار فرمایا اور نہ ہی اپنی بیعت کے لیے کسی کے لیے کہا، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاست میں مصروف و مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، تاریخ کی بات ہے، آپ حضرات اس سے بغور سماعت کریں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سلسلہ کس طرح سے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے اور آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے کر آئے ہیں، چونکہ اہل کوفہ امیر معاویہ کے دور خلافت ہی میں امام حسین سے کوفہ آنے کی درخواست کی اور کہا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور آپ اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر گامزن تھے، اسی لیے امام علی مقام نے سختی کے ساتھ انہیں منع فرما دیا۔ لیکن جب امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیا اور کوفہ والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو اہلیان کوفہ جو ہے سلیمان بن زرد کے مقام پر جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد ان کے ایک رائے اور مشورہ ان کے درمیان ہوتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یزید کا انتقال ہو گیا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید جو ہے تخت خلافت پر گامزن ہے اور امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار فرما دیا ہے۔ کوفہ والوں نے کہا کہ اگر ہم اور آپ لوگ امام حسین کا ساتھ دیں، ان کے مددگار ہوں، جس طریقے سے ہم نے حضرت علی کی مدد کی ہے، ان کے ساتھ میں رہے ہیں، ان کے دشمنوں سے ہم نے جنگ کی ہے، ان کے نام پر ہم نے اپنی جان کو قربان کی ہے، اگر اسی طریقے سے ہم امام حسین کے بھی ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، ان کے مددگار بنتے ہیں، تو آئیے امام حسین کو کوفہ بلایا جائے اور انہیں خلیفہ تسلیم کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا جائے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کیا جائے۔ لیکن سلیمان بن زرد نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب تمام لوگ مل کر کے عہد کرو، اتفاق کرو، وعدہ لو، اور اگر بزدلی کا خوف ہے اور اگر فتنہ فساد کی جنگ کی بات باقی ہے تو خبردار امام حسین کو یہاں پر بلا کر کے انہیں خطرے میں مت ڈالو۔ لیکن تمام اہل کوفہ نے اتفاق کیا، وعدہ لیا کہ ہم امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور ان کی جان کی حفاظت کے خاطر اپنے بدن کے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ جب تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا تو کوفہ والوں کی جانب سے خط امام حسین کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط اہل کوفہ کی جانب سے ہے، امام علی مقام آپ کوفہ تشریف لے کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے گا، ہمارے سر پر کوئی امیر نہیں ہے، آپ تشریف لائے تاکہ ہم آپ کی عمارت میں جو
جو ہے دین اسلام کی خدمت کرے۔ حضرات محترم، جب یہ ایک خط امام حسین کے پاس آیا، اس کے بعد دوسرے تیسرے دن میں یہاں تک کہ 53 خط، اور ہر خط میں 2 3 4 لوگوں کی درخواست کی دستخط تھی، سب لوگوں کا یہی درخواست ہے کہ آپ کوفہ تشریف لے کر کے آئیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور اپنی جان دے کر ان کی آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرات محترم، جب کوفہ والوں نے امام حسین کو خط لکھا، اب امام حسین کے پاس کوفہ والوں کے خط پر منع کرنے کا کوئی شرعی عذر بھی باقی نہیں تھا۔ اس کے پہلے شرعی عذر تھا، اس لیے آپ نے منع فرما دیا، لیکن آپ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی، اور کوفہ والوں نے کہا کہ ہمارے سر پر کوئی امیر نہیں ہے، آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ اب امام حسین کے پاس کوئی شرعی عذر نہ تھا کہ آپ کوفہ والوں کو جواب دیتے، انہیں منع فرماتے، لیکن پھر بھی احتیاطاً جو ہے امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا، اور ایک خط اہل کوفہ کی جانب لکھا کہ تمہارے بے شمار خطوط مجھ تک پہنچے ہیں جن کے مضامین سے میں مطلع ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ارادے میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے وعدے میں استقامت فرمائے۔ بر وقت میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کرتا ہوں، وہ اگر وہاں کے حالات سازگار ہوں گے بتائیں گے تو میں بھی تمہارے درمیان کوفہ آ جاؤں گا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم، روایتوں میں آتا ہے کہ بچپن کی عمر تھی، 10-11 سال اس طریقے کی عمر نہیں ہوگی، دونوں شہزادے جو باپ کے بہت لاڈلے تھے وہ بھی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی امام علی مقام کوفہ تشریف لے کر کے جاتے ہیں، اہل کوفہ نے بڑے ہی جزء و احتشام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، اور عبید بن مختار ثقفی کے گھر پر آپ نے بسیرا فرمایا، آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، اور پھر اہلیان کوفہ جو ہے آپ کی بارگاہ میں آنے لگے، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفی نے، 12,000 اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین کی بیعت کی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول بہت سازگار ہے، کوفہ والوں نے جو خط میں لکھا تھا، کوفہ والے اپنے قول القرار پر قائم ہیں، تو انہوں نے امام حسین کی جانب ایک خط روانہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ والے اپنے قول القرار پر قائم ہیں اور یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لا سکتے ہیں، آپ جلد از جلد ہے کوفہ تشریف لے کر کے ہیں۔ ادھر مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط روانہ کیا، اور ادھر جو کوفہ کے جو گورنر صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تمام اہلیان کوفہ کو جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا کہ اے لوگوں، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، یزید جو سخت ظالم ہے، اگر اسے معلوم ہوگا تو تم پر حملہ کرے گا، تمہاری بچوں کو قتل کر دے گا، تمہارے جائیداد پر قبضہ کر لے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم یہ بیعت نہ کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، نعمان ابن بشیر نے جب لوگوں کو سمجھایا تو وہاں پر بنو امیہ کا ایک خیر خواہ یعنی یزید کا ایک دوست بھی وہاں موجود تھا، جس کا نام عبداللہ بن مسلم ہے۔ عبداللہ بن مسلم کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہے حاکم کوفہ، آپ جو معاملہ دیکھ رہے ہیں یہ باتوں سے سلجھانے والی بات نہیں ہے، آپ اس میں سختی کریں، آپ دشمن کے مقابلے میں کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ حضرت محترم حضرت نعمان ابن بشیر نے کہا، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر میں دشمن کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہوں تو میرے لیے یہ بہتر ہے، اور اگر اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہو اور میں نواز رسول کو سختی کروں تو میرے لیے یہ بات جو ہے مقبول نہیں ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ حضرت محترم، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسلم جو بنو امیہ کا خیر خواہ تھا، وہ اپنے گھر آتا ہے اور یزید کو ایک خط لکھتا ہے، کوفہ کے سارے حالات بتاتا ہے کہ اگر کوفہ میں جو ہے مسلم بن عقیل کی بیعت شروع ہو گئی ہے، اگر تم کوفہ بچانا چاہتے ہو تو کسی زبردست حاکم کو کوفہ جو ہے بھیجو، کیونکہ نعمان ابن بشیر جو ہیں وہ کمزوری ثابت کر رہے ہیں، نعمان ابن بشیر سختی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوفہ میں کوئی زبردست حاکم نہ بھیجا تو کوفہ آپ کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ یزید ابن معاویہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوتا ہے، اس نے اپنے مشورہ کرنے والے
عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا حاکم ہے، بہت سخت ہے، بہت ظالم و ظالم ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنا دیا جائے اور عبید اللہ ابن زیاد جو ہے کوفہ کے تمام معاملے کو حل کر دے گا۔ حضرات محترم، یزید نے یہ تجویز پسند کی اور عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت بصرہ کا حاکم تھا اس کی جانب خط روانہ کیا کہ میں نے نعمان ابن بشیر کو کوفہ کے گورنر سے معزول کر دیا ہو اور میں تمہیں بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی حاکم بناتا ہوں۔ جیسے ہی میرا خط ملے تم فوراً جو ہے کوفہ پہنچ جاؤ اور وہاں کے معاملات کو جو ہے سلجھاؤ۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہر بدر کر دو یا قتل کر دو، اور حسین ابن علی بھی آئے تو ان سے میری بیعت کا مطالبہ کرنا، اگر وہ میری بیعت کر دیتے تو ٹھیک ہے ورنہ انہیں بھی قتل کر دینا۔ حضرات محترم، عبید اللہ ابن زیاد فوراً ہی بصرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہ کوفہ کی جانب چلتا ہے، لیکن جب قادسیہ کے مقام پر پہنچتا ہے، قادسیہ وہ مقام ہے جہاں سے حجاز مقدس کا راستہ ملتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے مکاری سے کام لیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور اونٹ پر سوار ہوتا ہے، اور حجازی لباس جو مکہ شریف کے لوگ، مدینہ شریف کے لوگ جو لباس پہنا کرتے تھے اس نے وہ لباس پہنا اور حجازی کا راستے سے جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس طریقے سے کوفہ جائیں گے تو کوفہ والے جو ہمارے جان کے دشمن ہیں ہمیں کوفہ میں گھسنے نہ دیں گے، اور کوفہ والے امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں، اور میں حجازی لباس پہن کر کے حجاز کے راستے سے جب کوفہ جاؤں گا تو لوگ مجھے امام حسین سمجھیں گے اور میں آسانی کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جاؤں گا، اور اس کی یہ مکاری کام بھی آ جاتی ہے۔ اب وہ حجازی لباس پہن کر کے حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوتا ہے۔ اہلیان کوفہ جو شدت کے ساتھ امام حسین کے منتظر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حجاز کے راستے سے حجازی لباس پہنا ہوا ایک قافلہ آ رہا ہے تو تمام لوگوں نے سوچا لگتا ہے امام حسین آ گئے، اور تمام کوفہ والے امام حسین کے استقبال کے لیے جو ہے وہ کوفہ کے شہر کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور مرحبا یا رسول اللہ قدیم کا خانہ مقدم کے نعرہ لگانے لگتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے آپ کا خیر مقدم ہو۔ جب یہ نعرہ بازی ہوتی ہے، جب یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں تو اور کوفہ کے جو افراد جو امام حسین کی آمد کے منتظر تھے تمام لوگ جو ہے کوفہ کے شہر کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ابن زیاد جو ہے رات کی تاریکی میں کوفہ کے شہر میں داخل ہوتا ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں بولتا ہے لیکن تمام لوگوں کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے، تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اب اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ ابن زیاد کی سواری جو ہے آگے بڑھنے میں اس کو مشکل ثابت ہو رہی تھی۔ اب عبداللہ بن مسلم اس نے کہا ہے کوفہ والوں یہ تمہارے امیر عبید اللہ ابن زیاد ہیں، ان کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ اب یہی کوفہ والے جو ابھی تک مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے، امام حسین کے استقبال کے لیے کوفہ شہر کے دروازے پر آ گئے تھے، اب ان کا احساس یہاں سے مردہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ عبید اللہ ابن زیاد ہیں، فوراً یہ تمام لوگ جو ہے اپنے سروں کو نیچا کر لیتے ہیں، تمام لوگ بزدلی کا سامنا کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اپنے 5-10 لوگوں کے ساتھ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اگر کوفہ والوں کا احساس مردہ نہ ہوتا، ان کا احساس زندہ ہوتا، ان کا ضمیر زندہ ہوتا تو عبید اللہ ابن زیاد کا وہیں پر مقابلہ کرتے اور عبید اللہ ابن زیاد کو موت کے گھاٹ اتار دیتے یا گرفتار کر دیتے اور معاملہ اس کے آگے کچھ بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن کوفہ والے جو اپنی بے وفائی پر، اپنی بے عہدی کی وجہ سے مصروف تھے، جو ہے مشہور تھے، برادران ملت اسلامیہ، کوفہ والوں نے جب سنا کہ عبید اللہ ابن زیاد ہے تو تمام لوگ بزدل ہو گئے، تمام لوگوں کے احساس مر گئے اور اپنے اپنے گھروں کی جانب چلے جاتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد 5-10 آدمی کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ وہ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے دن عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر جب بنتا ہے تو اس نے تمام اہل کوفہ کو گورنر ہاؤس میں بلایا اور ان کے سامنے تقریر کی کہ اہل کوفہ، مجھے امیر المومنین یزید ابن معاویہ نے یہاں کا حاکم بنا کر کے بھیجا ہے، اور مجھے نصیحت دی ہے
کہ مطیع اور فرمانبردار کے ساتھ اچھا سلوک کروں، انہیں انعام و اکرام دوں، انہیں داد و تحسین دوں، اور جو مخالف ہیں، جو حکومت کے نافرمان ہیں، حکومت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو علم بغاوت بلند کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میں سختی کروں۔ تو اہل کوفہ خدا کی قسم میں یزید ابن معاویہ کے اس وصیت نصیحت پر عمل کروں گا۔ اگر تم وفاداری کا معاملہ برتو گے، تم اگر میرے ساتھ وفاداری کرو گے تو میں تمہیں انعام و اکرام دوں گا، اور اگر میرے ساتھ تم نے بے وفائی کی اور علم بغاوت بلند کیا تو سن لو میری تلوار فیصلہ کرے گی، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے سارے اہل خانہ کو قتل کر دوں گا، تمہاری جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ والوں کے سامنے تقریر کی تو تمام کوفہ والے جو ہے بزدل بن جاتے ہیں۔ تمام کوفہ والوں کے دلوں میں ابن زیاد کا خوف پھیل جاتا ہے، اور تمام لوگ جو ہے وہاں سے جو ہے خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اور ابن زیاد نے ایک کام یہاں پر یہ بھی کیا کہ کوفہ شہر کے جو قبیلے تھے اور ان کے جو سردار تھے، ان تمام سرداروں کو ابن زیاد نے اپنا بندی بنا لیا، انہیں گرفتار کر لیا، اور تحریری طور پر ان سے جو ہے اس بات کا وعدہ لیا کہ کوئی بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے گا۔ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے گھر میں بنا دی، تو میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ کوئی بھی مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بنا نہ دے گا، بلکہ جو مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لائے گا اسے میں انعام اکرام دوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تمام سرداروں کو اس نے گرفتار کر لیا۔ اب مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ مختار بن عبید ثقفی کے گھر سے نکلنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل جو ہے حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ جو محب اہل بیت ہیں ان کے گھر میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں، پناہ گزین ہو جاتے ہیں، اور یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تہخانے میں جا کر کے آپ پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ اب عبید اللہ ابن زیاد جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کرتا ہے، لیکن تلاش بسیار کے بعد اسے مسلم بن عقیل کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر موجود ہے۔ یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہاں پر بھی مکاری سے کام لیا، یہاں پر بھی اس نے اپنا مکر ظاہر کیا۔ اپنے غلام جو جاسوسی میں بہت مہارت رکھتا تھا، جو بہت ہی ہوشیار تھا، بہت ہی چالاک تھا، اور جاسوسی میں اسے بڑی مہارت حاصل تھی، جس کا نام معقل بن یسار تھا، ابن زیاد نے اپنے اس غلام کو بلایا اور اسے کچھ رقم دی اور کہنے لگا تم اپنی جاسوسی کے اعتبار سے جس طریقے سے بھی چاہو مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں۔ اب وہ غلام جو جاسوس تھا وہ سیدھا کوفہ کی جامع مسجد میں جاتا ہے، اور جامع مسجد میں جانے کے بعد ایک کنارے بیٹھ جاتا ہے اور تمام نمازیوں کو دیکھتا ہے، لوگ نماز پڑھنے آ رہے وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی نظر حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کے اوپر پڑتی ہے جو نماز پڑھ رہے تھے، بڑی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب مسلم بن اوسجہ اسدی جو ہے نماز سے فارغ ہوئے تو یہ ہوشیار غلام جو ہے ملشامی غلام جو جاسوس تھا مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اہل بیت طہار سے کوئی بزرگ جو ہے کوفہ تشریف لائے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس یہ کچھ رقم ہے، میں ان کی بارگاہ میں تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسلم بن عقیل کہاں پر موجود ہے؟ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی نے کہا کہ غلام یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں، تم نے مجھ سے ہی یہ سوال کیوں کیا؟ مسلم بن عقیل کے تعلق سے مجھ سے کیوں پوچھا؟ تو کہنے لگا، اس نے اپنی مکاری کی، کہنے لگا کہ آپ کے چہرے سے کے برکت سے آسان نمودار ہو رہے ہیں، آپ کے چہرے کی برکت سے آسان نمودار ہو رہے ہیں، اور آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں، آپ اہل بیت کے محب ہیں، محبوب ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے میں نے تم سے یہ سوال کیا ہے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی جو ہے اس کے دعوے فریب میں آ جاتے ہیں، کہنے لگے ہیں میرے بھائی تم نے صحیح کہا ہے، یقیناً میں محب اہل بیت ہوں، اب میں تمہیں مسلم بن عقیل کے پاس لے کر کے چلتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی اس شامی غلام کو حانی بن عروہ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور مسلم بن عقیل کے پاس بٹھا دیتے ہیں۔ اب وہ غلام بڑی عقیدت کے ساتھ جو ہے حضرت مسلم بن عقیل سے ملتا ہے، ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہے اور بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا ہے، بلکہ آنے جانے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو باتیں ہوئی ہوتی ہیں وہ باتیں سنتا ہے، اور شام کے وقت جا کر کے ابن زیاد کو ساری باتیں جا کر کے بتا دیتا ہے۔ حضرات محترم، حانی بن عروہ رضی اللہ
ابن زیاد کے دیرینہ تعلق تھے، دونوں آپس میں دوست تھے، اور اسی وجہ سے ہانی بن عروہ کو نے اپنے آپ کو گھر میں محسوس کر لیا، ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کو بھنک لگ جائے، اس وجہ سے انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا کر کے وہ ابن زیاد سے ملاقات نہ کی۔ جب وہ شامی غلام نے سارا معاملہ ابن زیاد کو بتایا کہ مسلم بن عقیل جو ہے ہانی بن عروہ کے گھر میں موجود ہے اور وہیں پر سارے لوگ ملاقات کرتے ہیں، تو ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو جو ہے اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا۔ ابن زیاد نے جب ہانی بن عروہ کو گورنر ہاؤس میں بلایا تو ہانی بن عروہ نے سوچا کہ یہ دوست ہے ہی ہمارا، آپ تنے تنہا بلا خوف و خطر جو ہے گورنر ہاؤس میں پہنچ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد جب آپ نے ابن زیاد کو سلام کیا تو ابن زیاد نے آپ کے سلام کا جواب نہ دیا۔ آپ نے دیکھا کہ معاملہ بہت ہی الٹا نظر آ رہا ہے۔ ابن زیاد آپ پر سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا، اے ہانی، تم نے امیر المومنین کے خلاف اپنے گھر کو بغاوت کا اڈا بنا دیا ہے، تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بنا دیا ہے اور امیر المومنین کے خلاف تم سازشیں رچ رہے ہو۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا، نہیں ابن زیاد، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ لیکن جب ابن زیاد نے اس شامی غلام کو ہانی بن عروہ کے سامنے پیش کیا تو ہانی بن عروہ کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ یہ غلام تو حضرت مسلم بن عقیل کا محب تھا، یہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، ان سے تو سارا راز جان لیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب ہانی بن عروہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کہنے لگے، اے ابن زیاد، میں کیا کروں؟ حضرت مسلم بن عقیل جب میرے گھر پر آئے، میرے گھر پر پناہ مانگے تو میں نے انہیں پناہ دے لی ہے۔ اگر کہ تجھے یہ بات منظور نہیں ہے، تو اس بات سے ناراض ہو رہا ہے، تو مجھے مہلت دے، میں ابھی جاتا ہوں اور مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب میں انہیں جو پناہ دیا ہوں اس پناہ سے میں اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہیں اس وقت تک یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تم مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش نہ کرو۔ حضرت ہانی بن عروہ نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے غلام کو قتل ہونے کے لیے تیری بات تیرے دربار میں نہیں پیش کروں گا۔ یہاں تک ابن زیاد جو ہے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور اپنی چھڑی سے ہانی بن عروہ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، ان کے چہرے پہ مارتا ہے، ان کے سر پر مارتا ہے، جس کی وجہ سے سر پھٹ جاتا ہے اور آپ کا پورا چہرہ جو ہے خون سے تر ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ابن زیاد نے بڑی بے رحمی کے ساتھ ہانی بن عروہ کو مارنا شروع کیا تو اس حضرت ہانی بن عروہ جو ہے وہاں پر ایک سپاہی کھڑا تھا، اس کی تلوار چھیننے کی آپ نے کوشش کی لیکن سپاہی سے تلوار کھینچ نہ پائی۔ ابن زیاد نے کہا، اے ہانی، اب تم نے مجھ پر تلوار اٹھا لی ہے، اب تیرا خون مجھ پر حلال ہو گیا ہے۔ تم نے مجھ پر تلوار اٹھا لی ہے، اب تیرا خون مجھ پر حلال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ ہانی بن عروہ کو جا کر کے قید کر دیا جائے۔ شہر میں یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا ہے، تو ہانی بن عروہ کے جو کافر قبیلے کے لوگ تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، گھوڑ سوار ہو کر کے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ ابن زیاد نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بڑا ہی کشمکش سے مبتلا ہوا، بڑا متفکر ہوا۔ آپ برادران ملت اسلامیہ، قاضی شریع سے کہا، جاؤ تم ہانی بن عروہ سے ملاقات کرو اور ان کے قبیلے والوں سے جا کر کے کہہ دو ہانی بن عروہ صحیح سالم ہے، انہیں صرف کسی مصلحت کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور وہ زندہ ہے اور صحیح سالم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قاضی صاحب مسلم بن ہانی بن عروہ کے پاس جاتے ہیں اور تمام معاملات کو جا کر دیکھتے ہیں۔ ہانی بن عروہ نے کہا، اے قاضی صاحب، جا کر کے میرے قبیلے والوں کو میری حالت سچ سچ بتا دینا، اگر دو چار لوگ بھی آ جاتے ہیں تو مجھے چھڑا لیں گے۔ لیکن حضرات محترم، جب قاضی صاحب باہر نکلتے ہیں تو ابن زیاد ان کے ساتھ میں گلاب کو بھی لگا دیتا ہے تاکہ وہی بات کہیں جو ابن زیاد نے کہا ہے۔ اب قاضی صاحب جاتے ہیں قبیلے والوں کے پاس اور کہنے لگے، مسلم بن عقیل زندہ ہے، صحیح سالم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کسی جو ہے مصلحت کے تحت نظر بند کیا گیا ہے۔ جب کافر قبیلے والوں نے سنا تو تمام لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اب جب ہانی بن عروہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے نکلتے ہیں اور کوفہ میں ندا لگاتے ہیں، اے حسین ابن علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے حسین ابن علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، انہیں اپنے یہاں بلانے والوں، اب آؤ تمہارے امتحان کا وقت ہے، آؤ حسین ابن علی کے نام پر اپنی جان قربان کرو، آؤ تم نے ان کی بیعت کی ہے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کرو
حضرات محترم، حضرت مسلم بن عقیل حجت قائم کرنے کے لیے آپ جو ہے ابن زیاد کو مہلت دیتے ہیں، اور یہی مہلت کا فائدہ اٹھا کر کے ابن زیاد جو ہے وہ جو ہے سرل ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، جب ابن زیاد کو معلوم ہو کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ابھی حملہ نہیں کیا ہے تو اس نے وہ تمام قافلے کے سرداروں کو جس کو ابن زیاد نے پہلے ہی سے گرفتار کر لیا تھا، ان کے پاس ابن زیاد جاتا ہے اور کہنے لگا تم تمام لوگ اپنے قافلے والوں کو آواز دے کر کے بلاؤ، اپنے قبیلے والوں کو بلاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں گے تو اگرچہ اس وقت میں ہار جاؤں گا لیکن میں تم تمام لوگوں کو قتل کر دوں گا، اور اس کے بعد یزید کا جو طوفانی لشکر آئے گا وہ تمہیں تخت و تاراج کر دے گا، وہ تمہارے بچوں کو قتل کر دے گا، وہ تمہاری عورتوں کو غلام بنا لے گا، تمہاری جائیداد پر وہ قبضہ کر لے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ابن زیاد نے ان تمام سرداروں سے جا کر کے یہ بات کہی۔ تمام سردار جو ہے کوفہ کے گورنر ہاؤس کے چھت پر جاتے ہیں اور اپنے اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر کے بلاتے ہیں، اے میرے قبیلے والوں، اپنے حال پر رحم کرو، ہمارے حال پر رحم کرو، اگر تم اس وقت کوفہ فتح بھی تو کر لو گے لیکن ابن زیاد ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا، ابن زیاد ہمیں ہماری زندگی چھین لے گا، وہ ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور پھر یزیدی فوج جب آئے گی تو تمہیں تخت و تاراج کر دے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، ابن زیاد کی یہ چال بالکل کامیاب ہوتی ہے۔ جب کوفہ سرداروں نے اپنے قبیلے والوں کو واپس جانے کے لیے کہا کہ تم لوگ اس وقت واپس جاؤ، مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، تو ایک ایک کر کے اب وہ لوگ جو ہے اہل کوفہ جن کے احساس مر چکے تھے، جن کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا، جنہیں اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے، جنہیں اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ زمانے میں ان کی کیسی ذلت و رسوائی ہوگی، جنہیں اس بات کی بھی پرواہ نہ ہوتی کہ وہ اپنی ذلت و رسوائی کو کیسے برداشت کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ مردہ قوم، وہ بے غیرت قوم اب ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ 40,000 کا جو لشکر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھا، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو صرف 500 افراد بچے ہوتے ہیں، 500 افراد بچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کی جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے سے یہ سارے لوگ کبھی بھاگ کرتے ہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے ساتھ کوئی ایک بھی کوفی موجود نہ تھا، سارے کے سارے لوگ جو ہے رائے فرار کیا کر چکے تھے، سارے کے سارے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکہ دے چکے تھے۔ یہی کوفہ والے ہیں جو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم امام حسین کی حفاظت کریں گے، اپنے جان کی بازی لگا کر کے امام حسین کو بچائیں گے، ان کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اپنے بدن کا ایک ایک قطرہ خون بہا دیں گے، لیکن حسین اور ان کے ساتھیوں پر آنچ ڈالنے دیں گے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، یہی بے وفا کوفی جو ہے، یہی بے وفا بدعہد ظالم و ظالم لوگوں نے اب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب نماز مغرب ختم فرماتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، برادران ملت اسلامیہ اب آپ کے ساتھ کوئی بھی کوفی نہیں ہے، اب آپ کرے تنہا ہو جاتے ہیں، اب جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے۔ اور پھر یہ غم بھی کھایا جا رہا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو پہلے ہی قتل کیا تھا۔ کیا ہے نماز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوفہ کی حالت بہت سازگار ہے، کوفہ والے اپنے قول و قرار پر قائم ہیں، آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے کر کے آئے۔ اب انہیں خیال آتا تھا کہ میرا خط پڑھنے کے بعد، میرا خط پہنچنے کے بعد نماز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور کوفہ تشریف لائے گا، میرے حکومت جو گزر رہی ہے تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن نماز رسول کو یہ لوگ کیسی تکلیفیں دیں گے، نماز رسول کو کیسی ایذائیں پہنچائیں گے، انہیں کس طریقے سے یہ لوگ ظلم کریں گے۔ جب یہ دل میں خیال آتا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ وہی کوفہ جب آپ تشریف لائے تھے، کوفہ کا ہر گھر آپ کے لیے مہمان کھانا بن گیا تھا، لیکن آج کوفہ کا تمام مہمان کھانے کا دروازہ اب آپ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی آپ کو پانی پینے کے لیے نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ اسی طریقے سے تنہا بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ ایک گلی میں گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے خاتون، اے بڑی بی، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دے۔ جس کا نام توبہ تھا، توبہ اپنے گھر میں جاتی ہے اور ایک کٹورا پانی جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کو پیش کرتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل وہ پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد برتن دیتے ہیں۔ اب وہ خاتون جو ہے برتن رکھتے ہیں اندر
عنہ نواز رسول نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، وہ محب اہل بیت تھی۔ جب اس نے سنا کہ آپ مسلم بن عقیل ہیں، نواز رسول سے آپ کے تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور ایک کمرے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ خاتون جو ہے آپ کے لیے کھانا پیش کرتی ہے، لیکن آپ کھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب حضرات محترم، اس خاتون کا ایک لڑکا تھا جو جوانی تھا، شرابی تھا۔ جب وہ گھر آیا اور اپنی والدہ کو بار بار ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ والدہ کمرے کے اندر کون ہے؟ پہلے تو خاتون نے چھپایا، لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا تو اس نے عورت نے بتایا کہ ہمارے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، خبردار یہ بات کسی سے نہ کہنا، کیونکہ ابن زیاد ان کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ کوفہ والوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ابن زیاد کے کارندے، ابن زیاد کے سپاہی جو ہیں انہیں تلاش رہے ہیں اور میں نے انہیں پناہ دی ہے، یہ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہے۔ حضرات محترم، حارث جو تھا، جو عام طور پر برادران ملت اسلامیہ مولوی کا پہلا انسان تھا، جب وہ اس وقت تو خاموش رہا، لیکن صبح کے وقت فوراً جو ہے ابن زیاد کے پاس گیا اور کہنے لگا مسلم بن عقیل میرے پاس ہے، میرے گھر میں ہے۔ انعام کی لالچ میں وہ ابن زیاد کے پاس گیا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں پناہ گزین ہے۔ حضرات محترم، ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کو سواروں کا ایک دستہ دے کر کے حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے توبہ کے گھر روانہ کرتا ہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ گھوڑے کی سواری آ رہی، گھوڑے کی تاپ کی آوازیں آ رہی ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں ابن زیاد کے سپاہی مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ فوراً باہر نکلتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں اور ابن زیاد کے سپاہیوں سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کے اندر حضرت کرار کا خون گردش کر رہا تھا۔ تلوار کے وار سے ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھ پیر اکھاڑ دیتے ہیں۔ ہر چند وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلم بن عقیل کے اوپر جو ہے تسلط قائم ہو جائے، مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیں، لیکن برادران ملت اسلامیہ ابن زیاد کے سپاہیوں کی ساری کوششیں جو ہے ناکام ہو جاتی ہیں، ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ محمد بن اشعث نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کے اوپر قبضہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس نے جو ہے مکانے سے کام لیا اور کہنے لگا اے مسلم بن عقیل میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، آپ تلوار کا وار روک لیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، آپ میری امان میں ہیں۔ اور تمام جو ابن زیاد کے سپاہی تھے ان تمام لوگوں نے پناہ دی اور امان کا وعدہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اے لوگوں، تم نے مجھے امان دی ہے، اس وجہ سے میں نے اپنی تلوار روکی ہے، ورنہ خدا کی قسم میری جو ہے میرا سر تن سے تو جدا ہو جاتا، لیکن میں غلاموں کی طرح اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہ کرتا۔ یہاں تک کہ جب اہل کوفہ جو ہے ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کو امان دیا تو آپ اپنی تلوار لیتے نکالتے ہیں، اپنے آپ میں رکھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک سواری پیش کی جاتی ہے، آپ اس پر سوار ہوتے ہیں اور گورنر ہاؤس آپ کو لے جایا جاتا ہے۔ جب آپ گورنر ہاؤس کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو محمد بن اشعث نے آپ کو دروازے پہ چھوڑ کر کے ابن زیاد کے دربار میں گیا اور کہنے لگا کہ مسلم بن عقیل کو ہم نے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں اب گرفتار نہ کر سکے، یہاں تک کہ میں نے انہیں امان دی ہے، اس وجہ سے مسلم بن عقیل کی جان کو بخش دی جائے۔ ابن زیاد نے کہا اے محمد ابن اشعث، تو امان دینے والا کون ہوتا ہے؟ میں نے تجھے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں تیری امان کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ حضرات محترم، یہاں حضرت مسلم بن عقیل دروازے گورنر ہاؤس کے گیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سخت پیاس لگتی ہے۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا کہ بغل میں ہی ایک مٹکا رکھا ہوا ہے اور اس میں ٹھنڈا پانی بھرا ہوا ہے۔ آپ کے سپاہی سے کہا مجھے ایک کٹورا پانی دے دیا جائے۔ ابن زیاد کے سپاہی نے کہا اے مسلم بن عقیل، ہم تمہیں ہرگز پانی نہیں دے سکتے ہیں، تمہیں ہرگز پانی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہیں پر عمارہ بن عقبہ نامی ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ پانی دے دیا جائے۔ اب وہ غلام جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کو ایک کٹورا پانی دیتا ہے، لیکن چونکہ جنگ کی وجہ سے آپ کا ہوٹ زخمی ہو جاتا ہے، آپ کے دو دانت بھی شہید ہو جاتے ہیں اور برابر جو ہے ہوٹ سے خون بہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ پانی پینے کا ارادہ کرتے ہیں، خون کے قطرات پانی کے کٹورے میں جا کر گر جاتا ہے، پانی سرخ ہو جاتا ہے، آپ وہ پانی پھینک دیتے ہیں، دوسرا کٹورا پانی دیا جاتا ہے، اس میں بھی خون کے قطرات گرتے ہیں، آپ وہ پانی پھینک دیتے ہیں، تیسرا کٹورا پانی دیا جاتا ہے، وہی حال اس میں بھی ہوتا ہے، خون کے قطرات گرنے کی وجہ سے پانی سرخ ہو جاتا ہے، آپ نے وہ پانی پھینک دیا اور پھر خدمت میں کہا لگتا ہے اب میرے لیے دنیا کا پانی نہیں ہے، اب نانا جان کے ہاتھوں آب کوثر پیو۔
ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے ابن زیاد کو سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ آپ نے امیر کو سلام کیوں نہ کیا؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا اگر امیر میری جان کا دشمن ہے، مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر سلام کا کیا معنی؟ اور اگر امیر میری جان کا دشمن نہیں ہے، مجھے قتل نہیں کرتا تو امیر کو بہت سلام ہوں گے۔ ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل، تم نے ایسی غلطی کی ہے، تم نے یزید ابن معاویہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، تم نے کوفہ میں انتشار پیدا کیا ہے، اس وجہ سے تمہاری جان بخشیدہ کی جائے گی، یقیناً تمہیں قتل کیا جائے گا، اور اس طریقے سے قتل کیا جائے گا ان ملک عرب میں کسی کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا گیا ہے، تمہاری اطلاعات کو مسئلہ کیا جائے گا اور گورنر ہاؤس کے چھت سے پھینک دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل نے کہا اے ابن زیاد، یہ تیرا ہی پیشہ ہے کہ تو لاشوں کے ساتھ جو ہے مسئلہ کرتا ہے، تو لاشوں کے ساتھ جو حکومتی کرتا ہے، اگر تجھے ذرہ برابر بھی میری نسبت کا خوف ہوتا تو تو مجھے قتل کرنے کا حکم نہ دیتا، میری نسبت کا اگر تجھے خوف ہوتا تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ نہ دیتا، حکم نہ دیتا۔ اور یہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے کوفہ میں انتشار کیا ہے، تو جان لے خدا کی قسم ہم اپنے طور پر کوفہ تشریف لے کر گنا ہے، یہی کوفہ والوں نے ہمیں خط لکھ کر کے ہمیں یہاں پر بلایا، یہی کوفہ والوں نے ہمیں دعوت دی، اب جب میں یہاں پر آیا ہوں ان لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میرے ساتھ بدعہدی کی ہے، یہی کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، ورنہ ہم کبھی کوفہ تشریف نہ لاتے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد ابن زیاد نے ایک جلاد کو حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کے چھت پر لے کر کے جایا جائے اور وہیں پر ان کا قتل کیا جائے، اور پھر قتل کرنے کے بعد ان کی مبارک لاش کو گورنر ہاؤس کے چھت سے نیچے گرا دی جائے تاکہ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائے۔ حضرات محترم، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ بہت پرسکون ہو جاتے ہیں اور زبان مبارک سے کلمہ پڑھنے لگے، درود شریف پڑھنے لگے، استغفار کرنے لگے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں موت کا خوف نہیں ہے؟ کہنے لگے جو اہل حق ہوا کرتے ہیں انہیں موت کا خوف نہیں ہوا کرتا ہے، جو اہل حق ہوا کرتے ہیں ایک جان نہیں، اگر نماز رسول پر ہزاروں جان ہو میں ہزاروں جان نماز رسول پر قربان کر دوں۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر جلاد جو ہے آپ کو گورنر ہاؤس کے چھت پر لے کر کے جاتا ہے، بڑی بےدردی کے ساتھ آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور شہید کرنے کے بعد حضرات محترم آپ کی مبارک لاش کو گورنر ہاؤس کے چھت سے نیچے گرا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، ابن زیاد کا یہ ظلم تھا، کوفہ والوں کا یہ ظلم تھا، یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے دعوتیں دے کر کے مسلم بن عقیل کو بلایا، لیکن اب جب کوفہ والوں کو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا تو انہوں نے بزدلی کا جو ہے مظاہرہ کیا، انہوں نے کرہمتی کا مظاہرہ کیا اور بے وفائی کی، بدعہدی کی، اور برادران ملت اسلامیہ حضرت مسلم بن عقیل کا قتل ہو جاتا ہے، مسلم بن عقیل شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دونوں شہزادے بھی آئے ہوئے تھے، تو ابن زیاد نے پورے کوفہ میں منادی کر دی، کیا ہے کوفہ، اگر کسی نے مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تو میں اس کی جان کا سخت دشمن ہو جاؤں گا، اسے اور اس کے پورے اہل خانہ کو قتل کر دوں گا، اور جو مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو گرفتار کر کے میرے پاس آئے گا میں اسے انعام کرام دوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس اعلان کے بعد جو ہے کوفہ کے جو شریف قسم کے لوگ تھے، جو دنیا کے لالچی کتے تھے، وہ نکل جاتے ہیں اور مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے اس وقت قاضی شریح کے پاس موجود تھے۔ قاضی شریح نے جب یہ اعلان سنا تو انہیں سخت گھبراہٹ ہوئی اور انہوں نے اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ آج کی رات جو ہے پچھلے پہر بابل عراقین سے قافلہ جو ہے مدینہ تک جا رہا ہے، تم ان دونوں بچوں کو لے جاؤ اور کسی محب اہل بیت جو قافلے کے اندر موجود ہوگا ان کے حوالے کر دینا اور انہیں نصیحت کر دینا کہ ان دونوں بچوں کو صحیح و سالم مدینہ منورہ پہنچا دینا۔ حضرات محترم، رات کے پچھلے پہر اسد جو قاضی شریح کا بیٹا تھا دونوں شہزادوں کو لیتا ہے اور تیزی کے ساتھ بابل عراقین جاتا ہے، لیکن جب وہ بابل عراقین پہنچتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی کچھ ہی وقت پہلے جو ہے قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ اسد دونوں شہزادوں کو لے کر کے تیزی کے ساتھ جو ہے مدینہ کے راستے پہ چلتا ہے، تھوڑی دور کے
کے بعد اسے قافلے کی گرد نظر آتی ہے۔ اسد نے دونوں شہزادوں سے کہا اب اس سے آگے جانا میرا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اتنی زیادہ کی سپاہی تلاش کر رہی ہے، تم دونوں دوڑ کر کے جاؤ، دیکھو قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے، یہ قافلہ مدینہ جا رہا ہے، اس قافلے میں شامل ہو جانا اور تم اچھی طریقے سے مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرات محترم، دونوں شہزادے جو ہیں اپنے ننھے ننھے پیر سے جو ہے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑی دور جانے کے بعد جب پہنچتے ہیں تو نہ تو انہیں قافلہ ملتا ہے نہ قافلے کی گرد ملتی ہے، کیونکہ ان کا بھی بچپن میں شہید ہونا مقرر ہو چکا تھا۔ دونوں بچے جو ہیں بہت زیادہ جو ہے تعاقب کرتے ہیں، لیکن قافلے تک نہیں پہنچ پاتے، قافلہ آگے چلے جا چکا ہوتا ہے۔ اب دونوں شہزادے جو ہیں ایک دوسرے سے گلے مل کر کے روتے ہیں کہ بھائی جان اب ہمارے ساتھ کیا حل ہوگا، اب ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے جب آپ کو دیکھا کہ دونوں شہزادوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا، ابن زیاد نے کہا ان دونوں شہزادوں کو قید کر دیا جائے، جیل میں بند کر دیا جائے، اور یزید ابن معاویہ کی جانب اس نے خط لکھا کہ میں نے مسلم العقیل کو قتل کر دیا ہے اور ان کے دونوں شہزادے میرے پاس جیل میں قید ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے۔ یہ خط لکھ کر کے ابن زیاد نے دونوں شہزادوں کو جیل میں بند کر دیا۔ حضرات محترم، داروغہ جیل جو تھا جس کا نام مشہور تھا وہی اہل بیت تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ مشہور نے جب دیکھا کہ جو ننھے ننھے شہزادے چمنستان زہرا کے ننھے ننھے پھول آج جیل خانے میں قید ہے تو اس نے پختہ ارادہ کر دیا اگر میری جان جائے تو چلی جائے لیکن شہزادوں کو جیل میں نہ رکھوں گا۔ یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں مشہور نے دونوں شہزادوں کو جیل سے باہر نکالا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور انہیں اپنی ایک انگوٹھی دی اور جو ہے دمشق کے راستے پر لگا دیا، کہنے لگا کہ تم یہاں سے دمشق پہنچ جانا، وہاں پر جو کوتوال ہے وہ میرا بھائی ہے، میری یہ انگوٹھی انہیں تجھے دے دینا، میرا بھائی تو میرے بھائی فاضل جو ہے تمہیں نمبر پہنچا دے گا۔ حضرات محترم، اب یہ دونوں شہزادے رات کی تاریکی میں چلتے ہیں، چلتے جاتے پوری رات چلتے ہیں، لیکن مقدر بھی وہی جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، بندے کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ پوری رات چلنے کے بعد جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے تو دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ رات میں جہاں سفر شروع کیا تھا آدھی کوئی گھر نہیں پہنچے، گھوم پھر کر کے وہ دونوں شہزادے پھر وہیں پر آ جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، دونوں شہزادے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اب جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے شہزادوں نے سوچا کہ ابن زیاد کی سپاہی پھر ہمیں گرفتار کر لیں گے، درخت کے کھو میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ ادھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مشہور نے دونوں شہزادوں کو رہا کر دیا ہے، ابن زیاد نے داروغہ جیل کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا تم نے دونوں شہزادوں کو کیوں چھوڑ دیا، کیوں رہا کر دیا؟ تو مشہور نے کہا میں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے خاطر رہا کیا۔ کہنے لگا اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ مشہور نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل بروز قیامت ان کے نانا جان ہماری شفاعت کریں گے اور تو اس شفاعت سے محروم رہے گا کہ تو نے مسلم العقیل کا قتل کیا ہے۔ اتنا سننا تھا ابن زیاد نے کہا کہ اس کو جلاد کو حکم دیا کہ اتنے کوڑے مارے جائیں کہ ان کی روح کب سے اسری سے پرواز کر جائے۔ اب جلاد کوڑا مارنا شروع کرتا ہے، پہلے کوڑے پر مشہور جو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب دوسرا کوڑا پڑتا ہے اے الہ العالمین صبر عطا فرما، تیسرا کوڑا پڑتا ہے یا الہ العالمین یہ سزا مجھے اہل بیت کی حفاظت کے لیے دی جا رہی ہے، اس کے بعد آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جلاد نے اتنا کوڑا مارا کہ آپ کی روح کب سے سری سے پرواز کر جاتی ہے، راہ وفا میں ایک جان اور قربان ہو جاتی ہے، یہ بھی راہ جنت مسافر جنت بن جاتے ہیں۔ حضرات محترم، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے دونوں بچے جو ہیں ایک درخت کے کھو میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کنیز وہیں پر ایک کنواں تھا، جب پانی بھرنے کے لیے کنیز آئی تو اس نے دیکھا کہ دو شہزادے جو ہے درخت کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ کنیز ان شہزادوں کے پاس جاتی ہے، کہنے لگی تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم مسلم العقیل کے شہزادے ہیں، کوفہ والوں نے ہمارے باپ پر ظلم کیا اور انہیں شہید کر دیا ہے اور ابن زیاد کی سپاہی ہمیں بھی تلاش کر رہی ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں پر چھپے ہوئے ہیں۔ اس بانی نے کہا کہ میں جس کی خادمہ ہوں وہ وہیں پہ اہل بیت ہے، چلو میں تمہیں ان کے پاس لے کر کے چلتی ہوں، وہ تمہاری خدمت کریں گی۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ خادمہ دونوں شہزادوں کو لے کر کے اپنی مالکہ کے پاس جاتی ہے اور تمام ماجرا کہہ سناتی ہے۔ مالکہ نے سنا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی تم نے
نے بہت اچھا کیا، ان دونوں شہزادوں کو میرے پاس لے کر کے آئی، تم نے بہت اچھا کیا۔ یہاں تک کہ برادران ملت اسلامیہ وہ مالکہ جو تھی ان دونوں شہزادوں کو غسل دیتی ہے، اچھا لباس پہناتی ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، اور برادران ملت اسلامیہ اور پھر اس کے بعد ایک کمرے میں جو ہے ایک تہہ خانے میں ان دونوں بچوں کو چھپا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ شام کے وقت جب اس عورت کا شوہر جس کا نام حارث تھا شام کے وقت بہت دیر میں آیا تو عورت نے پوچھا ہے سوارے نامدار آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے کہنے لگا مسلم دین کے دونوں سے زیادہ کو تلاش ملا، دن بھر میں راستے میں بھٹکتا رہا، کارخانہ چھانتا رہا، یہاں تک کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا، لیکن مسلم بن عقیل کے دونوں سے زیادہ کہاں نہیں پتا، زمین کھا گئی آسمان نکل گیا، میں مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی تلاش میں تھا، اگر انہیں تلاش کر کے میں ابن زیاد کی بارگاہ میں پیش کروں گا، ابن زیاد مجھے انعام و کرام دے گا، مجھے مرتبہ دے گا، مجھے رتبہ دے گا، لیکن دن بھر میں نے محنت کی لیکن مسلم بن عقیل کے شہزادے کو میں تلاش نہ کر سکا۔ برادران ملت اسلامیہ یہاں تک کہ برادر حضرات محترم وہ تھکا تھا، کھانا کھا کر کے سو جاتا ہے، رات کے پچھلے پہر حضرت مسلم بن عقیل کے بڑے شہزادے جن کا نام محمد تھا، چھوٹے شہزادے جن کا نام ابراہیم تھا، حضرت محمد بیدار ہوتے ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم کو بیدار کرتے ہیں، کہنے لگے بھائی جان اب سونے کا وقت نہیں ہے، لگتا ہے ہماری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کہنے لگے ابھی میں نے نانا جان کو دیکھا، حضرت علی بھی تھے، حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، میں نے نانا جان کو دیکھا کہ میرے ابا جان جب نانا جان کے پاس پہنچے تو نانا جان نے کہا مسلم بن عقیل اے مسلم تم تو آگے بچوں کو کہاں چھوڑ دیا، ظالموں کے حوالے بچوں کو کہاں چھوڑ دیا؟ تو ابا جان نے کہا نانا جان عنقریب بچے بھی آنے والے ہیں، عنقریب بچے بھی آنے والے ہیں، اے میرے بھائی یہ ہمیں ہماری شہادت کی خبر دی جا رہی ہے، عنقریب ہم شہید ہونے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں بھائی جو ہے گلے مل کر کے رونے لگتے ہیں، جب رونے کی آواز بلند ہوتی ہے حارث جو سویا ہوا تھا بیدار ہوتا ہے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، لگتا ہے پڑوس کے بچے رو رہے ہیں، لیکن حارث نے کہا نہیں یہ آواز ہمارے گھر کے اندر سے آ رہی ہے، یہ ہمارے گھر میں بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ حضرت محترم حارث کی بیوی نے بہت ڈانٹنا چاہا، لیکن حارث جو ہے رات میں اٹھتا ہے، دروازہ کھولتا ہے تہہ خانے کا، اور ان شہزادوں کو جب دیکھا کہ وہ رو رہی ہے تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ شہزادے جو اس گھر کو اپنا اپنی پناہ گاہ سمجھ لیے تھے، اپنے لیے دارالامان سمجھ لیے تھے، دونوں شہزادوں نے کہا بلا جھجک کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے۔ حارث جب اتنا سنتا ہے تو گیس میں آ جاتا ہے، دونوں بچوں کو مارنے پیٹنے لگتا ہے، کہنے لگا کہ پورا دن میں نے تمہارے لیے کھاد چھانا ہے، پورا دن میں نے تمہیں تلاش کیا ہے، یہاں تک کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا ہے اور تم میرے ہی گھر میں بستر لگائے ہوئے ہو۔ ان کو سرکوب کرتا ہے، بڑی سختی کے ساتھ انہیں مارنے پیٹنے لگتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ جب جی بھر کر کے مار دیتا ہے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو باندھ دیتا ہے، دونوں شہزادوں کی زلفیں پکڑ کر کے ایک دوسرے سے باندھ دیتا ہے اور کہنے لگا رات بھر جتنا رونا ہے چلانا رو لو، صبح سویرے ہی میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہارا سر جو ہے زیادتی کے دربار میں پیش کروں گا۔ حضرات محترم سوچئے ننھے ننھے بچے تھے، ان پر ان ظالموں نے کتنا ظلم کیا، ان ظالموں نے کتنا ستم کیا، ننھے ننھے بچے ہیں انہیں مارا جا رہا ہے، ان کی زلفیں ان کی بال مبارک کو آپس سے باندھ دیا جا رہا ہے۔ حضرات محترم رات بھر بچے اسی طریقے سے درد میں تڑپتے رہے، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے حارث دونوں بچوں کو سامان کی طرح گھسیٹتے ہوئے جیسے غلام کو گھسیٹا جاتا ہے سامان کی طرح گھسیٹتے ہوئے ایک کھچر پر بٹھا دیتا ہے، تلوار میان میں رکھتا ہے۔ جب حارث کی بیوی نے یہ دیکھا کہنے لگے حارث اپنے اوپر زندت رسوائی کو مسلط مت کر، یہ نواسے رسول ہیں، یہ اہل بیت نبوت و رسالت ہے، اگر تو انہیں کرتے کرے گا کل بروز قیامت نبی کریم تمہاری شفاعت کیسے کریں گے؟ ان کے ساتھ دشمنی مول مت دے، ان کی جان کو بخش دے۔ حارث نے کہا چل تو مجھے درس مت دے، میرا جو معاملہ ہے میں کر کے رہوں گا۔ حضرات محترم بڑی بے دردی کے ساتھ حارث کی دونوں شہزادوں کو نہر فرات پر لے کر جاتا ہے۔ نہر فرات پر لے جانے کے بعد دونوں شہزادوں کو ایک جگہ کھڑا کرتا ہے۔ بڑے شہزادے نے محمد بن ابراہیم نے کہا اے حارث اب تو ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ تو ہمیں شہید کرے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو پہلے مجھے شہید کر، نہیں تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو خون میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں، میرا بھائی میرے سامنے موت کے گھاٹ اترے خون میں تڑپے یہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، پہلے تو مجھے قتل کر دے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے حارث نہیں پہلے تو مجھے قتل کر دے، میں اپنے بھائی کو خون میں تڑپتا
ہیں لیکن اپنے گھر والے جو ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنے بھتیجے ہیں، اپنے چاچا ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ غیروں کو اپنا چاچا اور خالو بنا لیتے ہیں، لیکن جو سگے رشتے دار ہیں برادران ملت اسلامیہ، ان سے ترک تعلق رکھ دیتے ہیں۔ حضرات محترم، ترک تعلق رکھنا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے رشتے داروں سے ترک تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل فرماتا ہے۔ فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن بلا عذر شرعی جو ہے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارا گھروں سے تو بہت میل جول رکھتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ آئیے کربلا کی زمین پر آئیے، حضرت مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کو دیکھیے کہ موت بالکل سر پر ہے، شہادت کا وقت قریب ہے، لیکن دونوں بھائی ایک دوسرے کا دم بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے شہید کر، چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے شہید کر۔ حبیب جو ہے کشمکش سے ملا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس ایک تجویز ہے، تجویز یہ ہے کہ تم دونوں ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور تلوار کے ایک ہی بار سے میں تم دونوں کو شہید کر دوں گا۔ اس طریقے سے تم دونوں بھائی ایک ساتھ شہید ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، اس کی ہمت کو سلام کریں۔ آج اگر ہمارے سامنے موت کا نام لے لیا جائے تو ہمارا پسینہ چھوٹ جائے گا، ہم پر اتنا غم طاری ہو جائے کہ ہم جو ہے ہمارے ہوش جو ہے ہوش و حواس ختم ہو جائے۔ لیکن یہ اہل بیت نبوت و رسالت ہے، خدا کی راہ میں جان دینا، خدا کی راہ میں شہید ہونا ہے ان کے لیے کھیل ہے، خدا کی راہ میں جان دینا ان کے لیے کھیل ہے۔ بلکہ انہوں نے تو جو ہے زبان حال سے یہ کہا کہ ایک دل جان نہیں، اگر مصطفیٰ کے دین پر ہزاروں جان ہو تو ہزاروں جان ہم اللہ مصطفیٰ کے دین پہ قربان کر دیں گے، لیکن اپنی زبان پر جو ہے اپنی شکایت بنائیں گے۔ اگر ہماری جان سے نانا جان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے تو ہم جو ہے اپنی جان کو بخوشی جو ہے مصطفیٰ کے دین پہ قربان کر دیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب دونوں شہزادے ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس ظالم بدبخت بدنصیب جو حارث، جس کا نام حارث تھا، جو دنیاوی دولت کا لالچی کتا تھا، تلوار کا ایک ایسا وار کرتا ہے کہ دونوں شہزادوں کے سر ایک ہی وار میں سر سے تن سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 ننھی ننھی چیخیں فضا میں بلند ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ دونوں شہزادے جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ حارث جو بدبخت کمینہ تھا، دونوں شہزادوں کو مبارک لاش کو دریائے فرات میں ڈال دیتا ہے اور دونوں شہزادوں کے سروں کو ایک تھیلے میں رکھ کر کے ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگا ابن زیاد، آج میں تمہارے دشمنوں کا سر لے کر کے آیا ہوں، مجھے انعام دیا جائے، مجھے اکرام دیا جائے، مجھے نوازا جائے، آج میں تمہارے دشمنوں کا سر لے کر کے آیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کس کا سر لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کا سر لے کر کے آیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا بدبخت، تجھے قتل کرنے کے لیے کسی نے کہا تھا؟ میں نے تو یزید کے پاس لکھ دیا ہے، 2 شہزادے میرے پاس محفوظ ہیں، تمہارا کیا حکم ہے؟ اگر یزید نے کہا کہ انہیں ملک شام بھیج دیا جائے تو میں کسے بھیجوں گا؟ تجھے قتل کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ ابن زیاد نے سخت سے سخت ناراض ہوا، کہنے لگا تجھے انعام چاہیے نا، ابھی تجھے انعام دیا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے جلاد کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا اس بدبخت کو یہی پر قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے میرے حکم کے بغیر جو ہے مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کو قتل کیا ہے۔ حضرات محترم، وہ دنیا کا لالچی کتا حارث، جس نے چند پیسوں کی لالچ میں، دنیا کے لالچ میں مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو قتل کیا، اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ہی نہ ملا، نہ ہی مثال سبب، نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا، یہاں تک کہ ابن زیاد کے حکم سے جلاد آتا ہے اور تلوار کے ایک ہی وار سے حارث کو موت کے گھاٹ ڈال دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 شہزادے جو ہیں اللہ کی راہ میں اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں اور اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اگر نانا جان کی حفاظت کے خاطر ایک جان نہیں بلکہ ہزاروں جانیں اگر ہو تو نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے ہم ہزاروں جانوں کو قربان کر دیں گے۔ حضرات محترم، کوفہ والوں نے بے وفائی کی، بدعہدی کی اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا جا رہا ہے اور ادھر امام حسین جو ہیں مدینہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کا جو بیان ہوگا انشاءاللہ وہ رسید کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت نبوت و رسالت سے سچی پن کی محبت کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر دین کی خدمت کے جذبہ پیدا
عطا فرمائے پروردگار عالم شہدائے کربلا کے صدقے بغیر ہمیں ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ